پاکستان کے لیے یہ ایک ویک اپ کال ہے کہ دنیا کی نمبر 1 ٹیم بنے۔ پاکستان بہترین ٹیم بن گئی تو کھیلنے کے لیے ٹیموں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ اور کرکٹ ٹیموں کے دوروں کی منسوخی کیا پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے؟ نیوزی لینڈ نے صاف بتایا کہ انہیں فائیو آئیز نے سیکیورٹی تھریٹ کا بتایا۔ انٹیلیجنس اتحاد فائیو آئیز میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ عالمی منظرنامے میں یہ اتحاد چین کے خلاف قائم کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ نے کیا ان طاقتوں کو ناراض کر دیا؟ یہاں سوال اٹھتا ہے۔ عسکری قیادت بھی کہہ چکی ہے کہ خطے کے معاملات خطے کی طاقتیں ڈیل کریں گی۔ ایسے میں پاکستان کے بہتر ہوتے امیج کو خراب کرنے کی سازش کے علاوہ یہ سب کیا ہو سکتا ہے؟ شیخ رشید پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ دستانے پہننے ہاتھوں کی یہ سازش ہو سکتی ہے، تو سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے، کس کی جانب سے کی جا رہی ہے؟ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ شیخ صاحب، اس سے پہلے نیوزی لینڈ نے سیریز منسوخ کی، اب انگلینڈ کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو پاکستان کو خطے کی جو بدلتی صورتحال ہے اس کے تناظر میں تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا غصہ ہے یہ؟ ہم خطے میں چرچل پوسٹ پر بیٹھے ہیں، دنیا کی کوئی سپر پاور، کوئی طاقت ہمیں اگنور نہیں کر سکتی۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا انگلینڈ نہیں آئے گی۔ اور جن 5 ایجنسیوں کی آپ بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی ایجنسی ISI کے ناخن میں بھی نہیں آتے، جو دنیا کی ٹاپ ایجنسیوں کو ملا کر بھی وہ ان پر بھاری ہے۔ اور پاکستان نے کرکٹ کے لیے جو ان کو سیکیورٹی دی وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی دی، ورنہ یہ فیصلہ جو ہے اگر FC یا رینجرز یا پولیس یہ ہم خود کر سکتے تھے۔ وزارت داخلہ ہم نے خود نہیں کیا، کیبنٹ میں بھیجا کہ فوج دی جائے ان کو، تاکہ پاکستان کی جو کمانڈوز، ٹاپ کمانڈوز ہیں وہ ان کی سیکیورٹی پہ ہوں۔ اور ہم نے پاک فوج کو ان کی سیکیورٹی کا سارے انتظامات لیے اور یہ گراؤنڈ میں پریکٹس کرتے رہے۔ اس وقت ان کو کوئی تھریٹ نہیں تھا۔ آل آف سڈن دیکھیں اس خطے میں ہماری ایک اہمیت ہے، ہماری یہ رسیت ہے، اور ہم انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہے ہیں جو دنیا کو ایک آنکھ نہیں بہا رہے۔ ہم سیاسی غلامی سے باہر آ چکے ہیں، اور جو عمران خان کہتے ہیں کہ غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں، تو یہ غلامی کی زنجیروں سے جب باہر آدمی آتا ہے تو کرکٹ کا میچ ہمارے شائقین ضرور ہیں، لیکن وہ حوصلہ نہیں ہاریں گے۔ 1 نہیں 10 ٹیمیں یہاں آئیں گی، اور ٹیموں کے آنے یا نہ آنے سے لوگوں کا دل تو ضرور دکھتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی ہمارے اعصاب پر سوار ہو جائیں گے یا ہماری کارکردگی پر یا ہمارے ملکی معاملات پر۔ اب یہ انہی 5 ایجنسیوں کا نام لے رہے ہیں جو چین کی مخالف ایجنسیاں ہیں، اور ساری دنیا پاکستان کی ISI کی صلاحیتوں کو مانتی ہے، اور انہوں نے کلیئر کیا کہ کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ صبح بھی میں نے اس دن ان سے پوچھا، رات کو بھی پوچھا، انہوں نے کہا شیخ صاحب ایوری تھنگ از فائن اینڈ ایوری تھنگ از اوکے۔ تو اب انہوں نے جی کا جانا ٹھہر ہی گیا تھا، تو ہم ان کو کیا روک سکتے تھے؟ جائیں ہی، بڑے شوق سے جائیں، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ تو شیخ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ خطے میں جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ سرگرم ہو گئی ہیں، ایک گروپ بنا لیا اور پاکستان کو ہر طرح سے تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی اس کا ایک صلہ ہے؟ ساری دنیا مل جائے، اللہ کے فضل سے پاکستان تنہا نہیں ہو سکتا۔ 2 سپر پاورز کے بارڈر تین کے ہمارے ساتھ لگتے ہیں، اور ہم ایک دنیا کی پہلی اور بڑی اسلامک اٹامک فورس ہیں، اور ہماری فورسز نے 86,000، پولیس نے، سویلین نے 86,000 جانیں دے کے امن قائم کیا ہے۔ ہم ہتھیار دیکھنے والے نہیں ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے والے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر نیوزی لینڈ آ کر چلی گئی اور انگلینڈ نہیں آ رہی۔ تھینک یو ویری مچ، ہمیں ان سے کوئی گلہ شیخ صاحب، نہیں ہے۔ لاسٹ سوال، آخری سوال، یہ وہی انگلینڈ ہے جو پاکستان سے مال لوٹ کر گئے ہوئے ہیں، انہیں تو پناہ دی ہے، لیکن جب پاکستان کو اس کی ضرورت پڑی تو اس کو آنکھیں دکھا دی پاکستان کو اور آنکھیں پھیر لی؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک میچ میں نہ آنا ہمارے لیے کوئی قیامت کا سمے؟ ہمارا دل رنجیدہ ہے، افسردہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ ہم ایک زندہ قوم ہے، ہم 22 کروڑ کی دنیا کی سب سے زیادہ نوجوان والی مملکت ہیں، اور ہم دنیا کی اسلام کی سب سے بڑی اسلامک اور اٹامک فورس ہے۔ ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ بخوبی ہے، اور ہماری صلاحیتوں سے دنیا واقف ہے۔ میچ ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا۔
وہ نہیں آئے. تھینک یو ویری مچ. اگر نہیں آئے بہت شکریہ ان کا. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 5i جو یہ کام کر رہی ہے جس کی رپورٹ پر نیوزی لینڈ نے پہلے اپنا دورہ منسوخ کیا اور اب انگلینڈ بھی اسی نیکسس کا حصہ ہے اور انگلینڈ نے بھی ابھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی پاکستان نہیں آ رہے. ارشد شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق ٹیسٹ کرکٹر جاوید میانداد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے کہیے گا یہ 5 اب کھل کر اپنا کام دکھا رہی ہے اس خطے میں, ہمارا ایبسلوٹلی ناٹ طالبان کا افغانستان میں آنا, اور یہ بدلتی ہوئی صورتحال 5 تو ایکسپوز ہو گیا. جی 5 بالکل پہلے سوویت یونین کے خلاف کام کر رہا تھا کولڈ وار میں, اور اب چین باقاعدہ طور پہ ان کا ہدف ہے, اور پاکستان ریجنل کنیکٹیوٹی کی جو بات کرتا ہے, سی پیک پروجیکٹ کی بات کرتا ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی جو بات کرتا ہے. افغانستان آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہاں سے امریکہ اور اس کے اتحادی جس میں برطانیہ اور دیگر ممالک بھی یہ شامل تھے وہ وہاں سے شکست خوردہ ہو کے نکلیں, اور پاکستان جو پہلے دن سے پوائنٹ آف ویو کہہ رہا تھا وہ آخر پریویل ہوا, اور دنیا بھی اس کو ریکگنائز کر رہی ہے. تو اپنی ایک تو افغانستان میں شکست, اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش, اور ساتھ چین, اس وجہ سے 5 میں خل کرکٹ کو اب سیاست کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. جس طرح کہ فیٹف انڈین منسٹر نے بھی اقرار کیا کہ بالکل فیٹف ایک پولیٹیکل طور پہ ہم نے استعمال کیا پاکستان کے خلاف, فیٹف کے فورم کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا. تو اب باقاعدہ طور پہ کھیلوں کو سیاست کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور نیوزی لینڈ کے بعد یہ انگلینڈ کا جو اعلان سامنے آیا ہے اس سے یہ چیزیں بڑی واضح ہوتی جا رہی ہیں. اور پاکستان میں جو برطانیہ کے ہائی کمشنر ہیں کرسچن ٹرنر, ان سے زیادہ سیکیورٹی کا کس کو ادراک ہوگا. اسلام آباد میں وہ گھومتے پھرتے ہیں ٹریلز پہ, باقاعدہ بعض دفعہ اکیلے واک کرنے بھی جاتے ہیں ٹریل پہ, صفائی کی مہم بھی اکیلے چلا رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ والے معاملات آپ دیکھتے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ ہماری انٹرویو میں کہا تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم کا وہ پاکستان کا دورہ بھی کروائیں گے, تو اب اس کی کینسلیشن نیوزی لینڈ کے بعد صرف اور صرف ایک ہی چیز واضح کرتی ہے کہ کھیل کو اب سیاست کے طور پہ ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کو مختلف وجوہات سے پنش کرنے. یعنی ارشد پاکستان مخالف قوتیں خطے میں جو ہیں وہ متحرک ہو گئی ہیں باقاعدہ طور پہ, کرکٹ بھی اب اس کی زد میں آ گئی. ہاں جی بالکل, یہ نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ کے ایکشن سے تو یہی لگ رہا ہے. اس کی واضح مثال آپ کرسچن ٹرنر صاحب کے ٹویٹر ٹائم لائن پہ چلے جائیں پاکستان میں, جس طرح وہ گھومتے پھرتے ہیں اور بڑی اچھی نمائندگی کرتے ہیں, پاکستانیوں سے دوستی کی بات کرتے ہیں, ٹریل مرگلا ٹریلز پہ جنگلات میں اکیلے وہ گھومتے پھرتے ہیں, صفائی کرتے رہتے ہیں. تو اس سے زیادہ سیکیورٹی کی آپ کو کیا مثال ہوگی کہ برطانیہ کا ہائی کمشنر اسلام آباد میں اکیلے مرگلا کے پہاڑوں جنگلات میں باقاعدہ انجوائے کرتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, دیگر ممالک کے ڈپلومیٹ گھومتے پھرتے ہیں, بغیر سیکیورٹی کے گھومتے پھرتے ہیں. تو پھر تو ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اس کھیل کو, کرکٹ کے کھیل کو سیاست کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. کرکٹ کو اب سیاست کے لیے کھل کر استعمال کیا جا رہا ہے. 2 کے ICC میں جو بھارتی اثر و رسوخ ہے وہ بھی آن ریکارڈ ہے, سب کے سامنے ہے. جاوید میانداد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جاوید صاحب آپ بحیثیت کرکٹر کتنے دکھی ہیں اس فیصلے سے کہ اتنی محنت کے بعد ہم نے انٹرنیشنل پلیئرز کو, انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان میں ویلکم کیا اور بڑے بہترین ایونٹس کروائے, اور آج ایک ایک کر کے یہ میچز, یہ واپسی سیاست کی نظر ہو رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں نا کہ میں تو چلو کرکٹ کھیلی, مگر ارشد بھائی میں جو ابھی یہ پوری میں کنورسیشن سن رہا تھا, یعنی ایک ایک چیز جو ہے نا صحیح بتائیے بالکل رائٹ, کہ ان کے مائنڈ سیٹ ہیں, یہ ٹرائی کرتے ہیں جب یہاں پر آنے کی کرتے ہیں پاکستان میں, یہ ٹرائی کرتے ہیں کسی طریقے سے بس کھیلو. اسی لیے پہلے ہوتے تھے 4 مہینے کے ٹور آتے تھے نا, ہر ہمارے شہروں میں ایک ایک ہے نا 3 ڈے میچ ہوتا تھا, 2 3 3 ڈے میچ کے بعد ٹیسٹ میچ ہوتا تھا, پھر 3 ڈے, پھر اس طریقے. انہوں نے بہت مجبوری کر کے نا یہ آتے ہیں اونلی فار دا 15 دن آپ ہمیں کھلاؤ, ہمیں بھیج دو. دے ناٹ بادر اباؤٹ جیتیں یا ہاریں, ان کے ایسے مائنڈ سیٹ ہو گئے. اب ان سے آپ کس طریقے سے ہے نا, کیونکہ ICC جو ہے وہ بھی ان کو بیک کرتا ہے, سارے انگریز مطلب نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, یہ انگلینڈ مل جاتی ہے, دوسرے ہمارے یہ جو دوسرے ہیں کیا بولتے ہیں سری لنکا والے, بنگلہ دیش, یہ سارے مل جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا انہوں نے یہ یعنی کہ کرکٹ تو اب ختم ہو رہی ہے جتنا یہ پالیٹکس شروع ہو گئی ہے. اور جاوید صاحب یہ ایک تاثر ہے کہ انفلوئنس ہے ICC پر بھارت کا, تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اب کرکٹ میں پاکستان کے ساتھ, اس کی جو کڑی ہے وہ وہاں سے ملتی ہے, بھارت ملوث ہو سکتا ہے. دیکھیں ملوث تو کوئی بھی یعنی ڈائریکٹ انڈائریکٹ تو میں کہہ سکتا ہوں بالکل, کیوں خوش ہوتے ہیں بھائی, مگر یہ ہوتا ہے ان کا امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پیسہ
वहाँ पर इंडिया में जो होता है ज्यादातर क्रिकेट पे मैच जो होते हैं वो जुए के पैसे होते हैं, सारे होते हैं, तो दे आर नॉट बॉदर अबाउट, राइट? इस तरीके से वो लोग तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। मगर आईसीसी को हमें बड़ा स्ट्रांगली है ना जाना पड़ेगा, चाहे परवाह नहीं, अगर नहीं खेलते तो ना खेले कोई। इससे अच्छा तो पहले क्रिकेट होती थी वो ऐसी ही होती है, क्रिस्टल तो आप आएंगे मैं जाऊंगा, आप आएंगे मैं जाऊंगा, इस तरीके से। आईसीसी का फायदा क्या? अगर आईसीसी किसी को बोल नहीं सकती, फोर्स नहीं कर सकती, और उनको ये नहीं बता सकती कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो यू वोंट बी इन द आईसीसी फिर। मगर ये सारे एक हैंगे, एक आदमी एक टीम करती है, और इन्होंने सबने इशू बना लेते हैं, और उसके बाद है ना बस इनकी ट्राई यही होती है कि किसी तरीके से मैच जो है ना हम ना खेलें। इसीलिए कब से हम लोग, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चले, पाकिस्तान ना है खिलाने के लिए, इनको है ना यूएई लेके जाएं। बोले ठीक है, यूएई में खेलेंगे, पहले भी हम खेले, मगर लेट्स सी कि ये क्रिकेट खेलना चाहते हैं पाकिस्तान से या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरशद शरीफ साहब और जावेद मियादाद साहब। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।